بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، ہم تو آپ کو بڑی خوفناک سٹوریز لا کے دیتے ہیں. اب دیکھیں FBI کا گریڈ 18 کا آفیسر جو انسانی سمگلنگ میں ملوث پایا گیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہونا چاہیے چند روز پہلے صوفیزم کے نام پہ امریکہ میں ایک کانفرنس ہونے جا رہی تھی، اور اس حوالے سے کوٹ مومن کے ایک پیر صاحب جو ہیں انہوں نے واردات کرنے کی کوشش کی لیکن پکڑے گئے. اور اس سے بھی پہلے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سربیا میں پاکستان کے سفیر علی حیدر الطاف صاحب، انہوں نے جو خواتین جو صالح راجپوت کے ساتھ مل کے باہر بھجوائی تھیں. دیکھیں، یہ جو اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان کی عزت وقار کا کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے. جناب محسن نقوی صاحب ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، ویزے بھی لوگوں کے چیک کرتے ہیں، اور لوگوں کو اب باہر بھی نہیں جانے دیا جا رہا. لیکن یہ جو اداروں کے لیٹر استعمال کر رہے ہیں اور ٹائی بھی چڑھ گئے ہیں. اب مزہ تو تب ہے نا کہ FIA نے FIR دے دی ہے، لیکن پورا انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ اس سے پہلے عتیق الرحمان جو گریڈ 18 کے FBR کے آفیسر ہیں کتنے لوگوں کو باہر بھجوا چکے ہیں. لیکن انسانی سمگلنگ کا یہ دھندا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب SH بنگش صاحب. ان سے ہم جانیں گے کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ FBR کے ملازم ظاہر کیے گئے تھے، اور عتیق الرحمان کے حوالے سے جو گریڈ 18 کے آفیسر ہیں FBR کے، کیا معلومات ہیں، FIA نے کیا کہا ہے اس FIR میں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام مانگٹ صاحب. آپ کو پتہ ہی ہم کب سے انسانی سمگلنگ کے خلاف جو سٹوریز دے رہے ہیں، جی، اور ہماری سٹوری کی وجہ سے قبل از وقت جو ہے سربیا میں جو پاکستان کے سفیر تھے علی حیدر الطاف صاحب، ان کی ریورسل ہوئی تھی. جی، اب یہ جو ہیں FIA نے اچھا کام کیا، بہت اچھا پکڑے کام کیا. گئے. جی، لیکن اب یہ بھی پتہ چلا ہے نا کہ یہ واردات کب سے جاری تھی. FIR کیا کہتی ہے؟ پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ FIR میں بھی یہ چیز درج ہے کیا کہ ان کا جو موبائل ریکور ہوا ہے نا، اس موبائل اور وہ جو ای میل گورنمنٹ کی ای میل، اس میں ایسی ای میلز پائی گئی ہیں کہ جو باقی بندوں کی پہلے بھی فیسیلیٹیشن کی گئی ہے. تو اس کے اوپر فردر انٹروگیشن ابھی جاری ہے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی کہ جو ہمارے عتیق الرحمان صاحب ہیں، جو جینین FBR کے آفسر ہیں، انہوں نے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے انسانی اسمگلنگ میں. مانگڑ صاحب، کل کی یہ بات ہے 23 جنوری کی، قریباً کوئی شام کو 5:15 بجے نا اسپین کی فلائٹ کے لیے 2 بندے آئے. جب وہ کاؤنٹر پہ پہنچے تو FIA کی چونکہ وہ ٹیم ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے، ان کا تجربہ بھی ہے اور ان کی جو ہے نا ٹریننگ بھی ہے. انہوں نے دیکھا کہ جی محمد کامران صاحب ہیں اور عامر شہزاد، تو یہ دونوں جو ہے نا اسپین جا رہے ہیں. تو ان کو جب انٹروگیٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو FBR کے افسران ہیں، اور FBR کے افسران ہیں، ہم یورپین پارلیمنٹ کی وزٹ پہ جا رہے ہیں. جو پاکستان کا ڈیلیگیشن وہاں جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر یورپین پارلیمنٹ کا وزٹ کریں گے. دیکھیں ویزے بھی لگ گئے ہیں، فرانس کے ویزے لگے ہوئے تھے. جی انہوں نے کیا کیا کہ جی ان کا حلیہ چیک کیا، اور وہ FBR کے تو ان کو سمجھ آئی یار یہ تو ٹیکس کھانیاں بلاواں ہی نہیں لگ دیا. تو یہ جو ہے نا FIA کے افسر تھے اسفندیار صاحب، انہوں نے ان کو کہا جی آپ یہ کاؤنٹر چھوڑ کے نا ادھر آ جائیے فردر انویسٹیگیشن کے لیے. فردر انویسٹیگیشن ہوئی مانگڑ صاحب، تو پتہ چلا کہ موصوف جو کامران صاحب ہیں یہ ڈرائیور ہیں، اور جو عامر شہزاد صاحب ہیں یہ پراپرٹی ڈیلر ہیں. اور وہ ڈرائیور کس کے ہیں کامران صاحب؟ پرائیویٹ ڈرائیور ہیں، اچھا، گاڑی چلاتے ہیں. اور عامر شہزاد صاحب پراپرٹی ڈیلر ہیں، پراپرٹی ڈیل کرتے ہیں. تو ان کے پاس جو ہے نا ای میل کی پرنٹ ہے، اور اس ای میل کی پرنٹ میں جو ہے نا ریکویسٹ کی گئی ہے ایمبیسی کو، فرانس کی ایمبیسی کو، کہ آپ جو ہے نا ان کو ویزا دے دیں. تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ گورنمنٹ کی ای میل جی BT88.gov@gmail.com اور عتیق الرحمان @FBR.gov.pk، یعنی کہ یہ گورنمنٹ کی ای میلز ہیں، میں اور آپ پرائیویٹلی نہیں بنا سکتے، اور یہ جینین ای میلز ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں سے ای میل گئی ہوئی ہے، اور پھر ایمبیسی نے ان کو ویزا دیا ہوا ہے، تو یہ کیا کہانی ہے. تو پھر انہوں نے جب ان کو فردر انویسٹیگیٹ کیا تو یہ پتہ چلا مانگڑ صاحب کہ انہوں نے سیم ڈے، جب انہوں نے پہنچنا تھا نا پیرس، تو انہوں نے سیم ڈے وہاں سے بارسلونا کے لیے فلائی کرنا تھا، اور وہاں جا کے اسائلم اپلائی کرنا تھا. اور ان کی جو سہولت کاری ہے وہ FBR کے جینین افسر عتیق الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کی ہے. اور وہ جو بندے جو محمد کامران صاحب اور عامر شہزاد صاحب کے موبائل میں
جو نمبر نکلا ہے عتیق الرحمان صاحب کا 44745955050474 اس میں چیٹنگ ہے عتیق الرحمان اور ان کی، کہ جس میں یہ پلان بنایا گیا ہے کہ بھئی آپ ایک بار بس وہاں پہنچیں، آپ ایف بی آر کے افسران ہیں، جب آپ پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر پیرس میں، تو آپ بارسلونا پہنچ کے ایزالم اپلائی کر دیں اور آپ کا کام سیدھا ہو جائے گا۔ مزے کی بات یہ کہ جب فردر انویسٹیگیشن کی گئی ایف آئی اے کے افسران کی طرف سے، تو یہ معاملہ کھلا اور ملزمان نے اس چیز کو جو ہے نا ایکسیپٹ کیا کہ 53 لاکھ میں جو ہے نا عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، جو کہ انسٹالمنٹ میں عطا کی گئی ہے، یعنی پیسے پورے دے دیے، پیسے پورے دے دیے گئے ہیں ان کے پاس۔ یہ ان کے پاسپورٹ نمبر، اکاؤنٹ نمبر، ایک میزان بینک کا اکاؤنٹ ہے، دوسرا بینک آف پنجاب ہے، یہ ساری ہم سکرین پہ اپنے ناظرین کے لیے دکھا رہے ہیں۔ اچھا یہ تو موقع سے گرفتار ہو گئے جی، تو جو اس وفد میں جا رہے تھے یورپین پارلیمنٹ کا دورہ کرنے، تو وہ وفد نہیں پکڑا گیا؟ تو وہ وفد تھا ہی نہیں نا، یہ 2 ہی افسران تھے، 2 رکنی وفد تھا، 2 رکنی وفد تھا۔ تو عتیق الرحمان کو پکڑا گیا؟ عتیق الرحمان صاحب ابھی ان کے ہاتھ نہیں آئے ہیں، تو یہ عتیق الرحمان صاحب شاید اب یہ کلیئر نہیں ہے ایف آئی آر میں کہ شاید وہ ملک سے باہر ہیں یا یہاں پر ہیں، یہ تو ہمیں پتہ کرنا پڑے گا۔ ہاں، کیونکہ ان کا یہ جو نمبر ہے نا، یہ جو میں نے بتایا، یہ بھی آؤٹ آف کنٹری کا ہے، پاکستان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اوپر باقاعدہ پھر جو ہے نا گرفتاری کی گئی ہے، اور گرفتار کر کے اب یہ ایف آئی اے کے پاس موجود ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے نا کلوز لگائی گئی ہیں 419 420 468 471 تاکہ ان کو فردر انویسٹیگیٹ کیا جا سکے اور یہ جو معاملہ ہے اس کو ڈیل کیا جا سکے۔ بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب۔ تو ناظرین، میں نے انٹرو میں بھی آپ کو بتایا کہ علی حیدر الطاف کی بھی سٹوری ہم نے دی تھی، اور اس کے علاوہ فارن آفس کے ایک اور سابق بیوروکریٹ ہیں جو غیر ملکی سفیر بھی رہے ہیں، یعنی یہاں سے پاکستان سے باہر سفیر بھی رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار، ان کی سٹوری بھی دی تھی۔ ان کے خلاف بھی ایف آئی اے میں کیس بنا تھا ڈاکٹر اسرار، بعد میں ان کے خلاف وزارت خارجہ کوآپریٹو واشنگ سوسائٹی کا کیس بن گیا۔ پھر یہ تو آئے روز کی وارداتیں ہیں، یہ تو وہ ہیں جو پکڑے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عتیق الرحمان کو بھی جیل کی ہوا کھانا پڑتی ہے یا نہیں، یا وہ ضمانت کروا کے یا کسی اور پاوے کے ذریعے اپنی ضمانت کنفرم کروا لیتا ہے، یا اپنے آپ کو بے گناہ کروا لیتا ہے، لیکن ثبوت تو سارے موجود ہیں، ای میل موجود ہے۔ اب یہ جو لوگ صحیح معنوں میں حقدار ہیں، ایسے لوگ ان کا بھی حق مار دیتے ہیں۔ جعلی ڈاکومنٹس کے ذریعے جو یہ ویزا لگوایا گیا، اب میرا خیال ہے کوئی اگلے 6 مہینے تک فرانس والے جو ان کے اصلی ڈاکومنٹ ہیں ان کو بھی ویزے نہیں دیں گے، لیکن ایف آئی اے کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ان کو فوری طور پہ پہچان لیا کہ یہ تو پراپرٹی ڈیلر ہیں اور ایف بی آر کا یہ آفیسر بن کے جا رہا ہے۔ دیکھیں جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کا چہرہ ہی الگ ہوتا ہے، اور جو ان کو یہ پیڈو بھی کہتے ہیں، تو پیڈو تو پھر دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں ایف آئی اے والوں کو، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ پیڈو ہیں، یہ ایف آئی اے کے، یہ ایف بی آر کے افسران نہیں ہیں، لہذا ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بہرحال ملکی وقار کے ساتھ کھیلنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔